الرحمن الرحیم نحو میں مبنیات کے عنوان پر اسماء ظروف میں اسماء جہات ستہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ قبل، بعد، فوق، تحت، خلف، قدام۔ یہ کلمات جو ہیں کبھی معرب استعمال ہوتے ہیں، کبھی مبنی استعمال ہوتے ہیں، تو طلبہ کرام ان کے حل میں تھوڑا سا پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ زیادہ مشکل سبق تو نہیں، لیکن توجہ طلب ضرور ہے۔ یہ قبل، بعد، فوق، تحت، خلف، قدام کب معرب ہوتے ہیں، کب مبنی ہوتے ہیں، اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہیں تو اس نقشے کو یاد کر لیں۔ بنیادی طور پر ان کلمات کو دیکھیں کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہے ہیں یا بلا اضافت۔ بلا اضافت جیسے جئت قبلاً، میں پہلے آیا ہوں، جئت قبلاً میں پہلے آیا تھا۔ یہ قبل جو ہے بلا اضافت استعمال ہوا ہے، تو اگر یہ لفظ بغیر اضافت کے استعمال ہوں تو یہ معرب ہوتے ہیں، یہ معرب استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں قبلاً کو مفعول فی ہونے کی وجہ سے نصب لفظاً دیا ہے۔ پھر آپ مضاف والی صورت پہ آ جائیں۔ اگر یہ مضاف ہو کے استعمال ہوئے تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہے یا نہیں، لفظوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر لکھا ہوا ہے، مذکور ہے، جیسے الحمدللہ قبل کل شیء، یہ دیکھیں یہ اس کا مضاف الیہ ہے قبل کا۔ الحمدللہ بعد کل شیء، مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے، اس صورت میں بھی یہ معرب ہے۔ قبلہ پہ جو نصب ہے وہ لفظاً نصب ہے اور مفعول فی ہونے کی وجہ سے اس پر نصب آیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ دو صورتیں ہو گئیں، مضاف ہے لیکن مضاف الیہ لفظوں میں نہیں ہے، تو پھر دو صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو اس کا مضاف الیہ نسیم منسیہ ہوگا، اضافت ہے لیکن متکلم اس کے مضاف الیہ کے کلمات ذہن میں لانا ہی نہیں چاہتا، ہے ہی نہیں، اس کا استحضار ہی نہیں ہے، کیا ہے مضاف الیہ اس کو اس سے غرض ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں نسیم منسیہ۔ مضاف الیہ جو ہے وہ نسیم منسیہ ہے، توجہ میں نہیں ہے، مضاف الیہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی۔ اگر توجہ میں ہی نہیں، نسیم منسیہ، مثال کے طور پر اس کی مثال آپ ہی لے لیں، رب بعد خیر من قبل، کئی بعد قبل سے اچھے ہوتے ہیں، کئی بعد قبل سے اچھے ہوتے ہیں، تو یہ بعد بالاضافت استعمال ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مضاف الیہ ہے لیکن متکلم وہ بتانا ہی نہیں چاہتا، متکلم اس کو ذہن میں نہیں لانا چاہتا، تو جب وہ ذہن میں نہیں لانا چاہتا تو یہ بھی بعدن جو ہے یہ معرب استعمال ہوگا، یہ بھی جی معرب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین صورتیں ہماری معرب ہو گئی۔ اگر یہ مضاف اضافت کے بغیر استعمال ہوئے ہیں تو بھی معرب، اضافت کے ساتھ ہیں اور مضاف الیہ مذکور ہے تو بھی معرب، اور اضافت کے ساتھ ہیں مضاف الیہ مذکور نہیں، مضاف الیہ نسیم منسیہ ہے، پھر بھی معرب۔ چوتھی ایک صورت بنتی ہے کہ مضاف الیہ منوی ہو۔ منوی ہونے کا مطلب یہ ہے لفظوں میں تو متکلم نے نہیں بولا لیکن متکلم کی نیت اور ارادے میں ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں نا اما بعد، تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے خطبہ پڑھنے کے بعد خطیب یہ لفظ بولتا ہے اما بعد، تو خطبے میں اس نے درود پڑھا ہوتا ہے، صلاۃ پڑھا ہوتا ہے، یا کوئی اور تمہید باندھی ہوتی ہے تو اس کے بعد کہتا ہے درود و سلام کے بعد اب میری گفتگو یہ ہے۔ تو یہ جو بعد ہے یہ تمہید کے بعد اس نے ذکر کیا ہے، تو یہ بعد الحمد والصلاۃ اس کا معنی ہوتا ہے۔ متکلم اور مخاطب دونوں کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ نیت میں موجود ہوتا ہے، منوی ہوتا ہے۔ جب یہ صورت بنے تو یہ مبنی استعمال ہوتی ہے، اور مبنی میں مبنی بردم استعمال ہوتی ہے، اس پر دمہ آتا ہے، یہ رفع نہیں ہوتا۔ رفع، نصب اور جر جو ہیں یہ محل ہوتے ہیں، یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اعراب میں اس کو مبنی بردم کہا جائے گا، محل اس کا نصب رہے گا کیونکہ یہ اسماء ظروف میں سے ہے اور یہ مفعول فی بن رہا ہے۔